So, question is, what is worship? یا اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے. Now mind you, ibadat and worship is not something that you stand and do some sort of exercises and call it worship. That's not worship. عبادت اصل میں محبت کا نام ہے، اور عبادت انسان صرف خدا کی کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خدا کو کس چیز میں دیکھتا ہے. بعض لوگ ہیں جو خدا کو پیسے میں دیکھتے ہیں، یا پیسے کو خدا بنایا ہوا انہوں نے، اور وہ پیسے کی عبادت کرتے ہیں. بعض ہیں جو چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، بینک بیلنس ہو گیا، بزنس ہو گیا، ان کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے جوڑتے ہیں، گویا اس کی وجہ سے ان کی زندگی ہے. اور یہ انسان کی غلطی ہے. دس از دا فنڈامنٹل مسٹیک، کہ جب وہ خدا کو پہچان نہیں پاتا اور ایسی چیزوں کو خدا بنا لیتا ہے جو خدا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان کا ایک کام ہے اس کائنات کے اندر کہ وہ اپنے خدا کو پہچان لے. اور جب انسان خدا کو پہچان لیتا ہے، سچے خدا کو پہچان لیتا ہے، تو اس کو ایک آزادی نصیب ہوتی ہے جو ایسی چیزوں سے جو اس کی ذات کے اندر ایک غلامی کا عنصر پیدا کرتی ہے، اس سے اس کو آزادی دلا دیتی ہے. عبادت ایک آزادی کا نام ہے. عبادت ایک محبت کا نام ہے. اور جب انسان محض محبت بن جائے تو پھر انسان ذرے ذرے سے محبت کرتا ہے، اور ذرہ ذرہ انسان سے محبت کرتا ہے. جب آپ ایک پرندے سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک جانور سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو درخت، پہاڑ، چرند پرند سب کچھ اچھے لگنے لگتے ہیں، گویا کہ وہ آپ کا ایک عکس بنتے ہیں. آپ اپنی ذات کو ہر چیز میں دیکھتے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ ایک رحمت کا عنصر بن جاتے ہیں. محبت اور عبادت میں یہ ایک پہلو ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کی تکلیفیں مٹانا چاہتے ہیں. کیونکہ جو محبت میں ہوتا ہے اور عبادت کے اندر ہوتا ہے، وہ تکلیف سے باہر ہوتا ہے. تو وہ تکلیف کسی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟
تکلیف صرف ایک ہی چیز میں، جب انسان محبت اور عبادت سے باہر ہوتا ہے. جب انسان محبت اور عبادت کے اندر ہوتا ہے تو ایک پتھر کھانا یا کسی سے غلط بات کہہ دینا اس کا کوئی برا نہیں مانتا. وہ کسی نے اس کے اوپر کچرا ڈال دیا، کسی نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں نہیں ہے؟ قبلہ درست کریں اپنا. خدا کوئی شے نہیں ہے اور کوئی شے خدا نہیں ہے. پھر خدا کہاں ہے؟ یہی اصل جواب ہے کہ آپ خدا کو سب سے پہلے اپنی ذات میں تلاش کریں، اور جب آپ خدا کو تلاش کر لیں گے تو پھر آپ کو خدا ہر جگہ نظر آئے گا، ہر شے میں نظر آئے گا. جیسے کہ آپ کو اگر ایک سورج کو دیکھنا ہو، چاند کو دیکھنا ہو، ستاروں کو دیکھنا ہو، پہاڑوں کو دیکھنا ہو، بینائی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے عبادت وہ چیز ہے جو انسان کو یہ بینائی بخشتی ہے کہ انسان خدا کو دیکھ پاتا ہے. عبادت ایک سکون کا نام ہے. عبادت ہر عمل کا نام ہے جس کے اندر انسان دوسرے کو فائدہ دینا چاہتا ہے. دعا جو ہے بہت پیاری ہے. آپ دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تیری عبادت کرتا ہوں تو صحیح مدد چاہتا ہوں، یا میں تیری ہی محبت میں گرفتار ہوں. اور خدا کی محبت کی غلامی وہ چیز ہے جس میں صرف مزہ ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے. انسان ایک جنت میں داخل ہو جاتا ہے جو اس دنیا میں ہوتی ہے. اس کے لیے یہ لمحہ اس کے لیے جنت بن جاتا ہے. کیونکہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر آپ کی ذات کی فلفلمنٹ ہو جاتی ہے. آپ میں کوئی تکلیف نہیں رہتی، کوئی بھوک نہیں رہتی، کوئی پیاس نہیں رہتی. جب آپ فلفلڈ ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. جو کچھ ہے بہت کچھ ہے. اب یہ جنت ہے میرے لیے کہ میں زندہ ہوں، دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں. ہر چیز جو ہونی چاہیے میرے پاس وہ ہے. یہ جنت ہے ایک انسان کے لیے. Only fulfilled man is the most happiest, most joyous person upon this earth, because he or she has everything. بہت سارے امیر اشخاص میرے پاس آتے ہیں
یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسہ ہر خوشی کو خرید سکتا ہے، لیکن خوشی ایک ایسی چیز ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسے سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، پیسے سے خوشی نہیں خرید سکتے۔ اور ایک انسان جو ہر حالت میں خوش رہنا سیکھ لے، وہ ہر کام خوشی سے کرتا ہے۔ ایک آدمی جو ہر حالت میں خوش رہنا سیکھ لے، چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو، چاہے بیماری کی حالت ہو یا تندرستی کی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس حالت میں اگر انسان خوش رہنا سیکھ لے تو زندگی ایک خوشی کا پیغام بن جاتی ہے۔ اس خوشی کو چھوڑ دینا عبادت سے باہر نکل جانے کا نام ہے، اور اس عبادت سے باہر نکل جانا اصل میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار پڑھے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ آپ واپس اس عبادت کی حالت کو چاہتے ہیں جس کے اندر صرف سکون ہے، تسکین ہے، اطمینان ہے۔ آج کل لوگوں نے اسلام کو یہ بنایا کہ اسلام جو ہے وہ اس کی شکل ہی کچھ بگاڑ دی ہے انہوں نے۔ اسلام کو انہوں نے اس طریقے سے ظاہر کیا ہے، لوگوں کو مارنا، پیٹنا، تکلیف دینا، یہ اسلام نہیں ہے، اور اس لحاظ سے میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرا اسلام اس شے کا نام ہے کہ میں تکلیف مٹانے والا لوگوں میں سے ہوں، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے والے میں لوگوں میں سے ہوں۔ اگر یہ اسلام ہے تو میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں وہ مسلمان ہوں جو لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا آیا گیا ہے۔ لوگوں کو اگر میرے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر لوگوں کو مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ اور مسلمان وہ ہے جو عبادت کی حالت میں رہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو محبت کی حالت میں رہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو لوگوں کا دکھ درد بانٹتا ہے، جو راستوں سے کانٹے ہٹاتا ہے۔ یہ عبادت ہے، راستے سے کانٹے ہٹا دینا۔ اور کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کے پرابلم کو سالو کر دینا۔ سچی خدمت محبت اور عبادت سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ خدمت بھی عبادت ہوتی ہے، وہ خدمت بھی عبادت ہوتی ہے۔ آپ کا چلنا عبادت ہو جاتا ہے، آپ کا بیٹھنا عبادت ہو جاتا ہے، آپ کا پانی پینا عبادت ہو جاتا ہے، آپ کا کسی سے بات کرنا عبادت ہو جاتی ہے۔ میرا آپ کے ساتھ اس وقت بات کرنا، یہ گاڑی چلانا، یہ کام کرنا، کائنات کا ہر کام پھر عبادت ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ماں سوا انسان کے جو عبادت کے حقیقی معنوں کو جان نہیں پایا۔ عبادت کرو، اللہ سے محبت کرو، زندہ ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخیر۔